آج مجھے اس بس میں خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں پاکستان کے تعلیمی نظام کو بیان کر سکوں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں میں کھلی صورت فولاد۔ سجادی کا کیا ہے تعلیمی نظام؟ کسی بھی کام کو مناسب طور پر یا تکمیل تک پہنچانے یا سر انجام دینے کے طریقہ کار کو نظام کہا جاتا ہے۔ ایک نسل کے تجربات اور نتائج کو دوسری نسل تک منتقل کرنے والے عمل کا نام علم ہے۔ اسی طرح نئی نسل کو پیروی کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ نظام تعلیم کہلاتا ہے۔ جناب والا، تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مثبت اور دیر پا تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ تعلیم سے ہی افراد کی اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نشوونما ہوتی ہے۔ تعلیم جس کے نتیجے میں صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور صحت مند معاشرے ہی سے قوم و ملک کی ترقی کی راہیں کھلی چلی جاتی ہیں۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس قوم کے بچے کو پڑھایا جانے والا نصاب اس قوم کے پس منظر، سوچ و فکر اور اس قوم کی ضروریاتوں و وسائل سے ہم آہنگ ہو۔ سجادی کا اگر ہم اپنے ملکی تعلیمی نظام کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنا تعلیمی نظام کھوکھلا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 76 سال گزر جانے کے باوجود نہ ہم صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکے اور نہ ہی ایک قوم بن سکے اور نہ ہی اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکے۔ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ناقص نظام تعلیم۔ اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہو۔ پاکستان میں تعلیمی جائزے کا نظام غیر تسلی بخش رہا ہے، جس نے صرف اور صرف لڑنے کو فروغ دیا ہے۔ جائزہ کے نظام تعلیم میں طلباء کی صرف حافظے کو نیچے کیا جاتا ہے، جس سے طلباء میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں بن سکتی۔ پنجاب ایجوکیشن کمیشن نے اس طرف اچھا قدم اٹھایا تھا، لیکن پیپر میں بد انتظامی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ اسی تعلیمی نظام کے بارے میں ایک بات میں افسوس کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا، ہم سمجھتے تھے لائق بھی فراغت تعلیم، ارے ہم سمجھتے تھے لائق بھی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا جائے گا میں آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کا مقصد محض کتابوں کا رٹا نہیں بلکہ نسلوں کی تربیت، اور وہ بھی ایسی کہ جس کے ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دین کی مکمل جھلک اور اللہ سے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو یا میدان کیوں نہ ہو، تاکہ فرد واحد مایوسیوں اور پریشانیوں سے نکل کر اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو سکے۔